السلام علیکم ناظرین۔ ترکی میں 3 مہینے کے لیے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7,000 تک پہنچ گئی۔ کئی ممالک سے امداد۔ زلزلے کے بعد ہونے والے جھٹکوں سے عوام میں دہشت۔ خراب موسم کی وجہ سے امدادی کام متاثر۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پیر کے دن تباہ کن زلزلے سے بری طرح متاثر 10 صوبوں میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ ترکی اور شام میں زلزلے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً 7,000 تک پہنچ چکی ہے۔ عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کا عمل شدید سرد موسم کے باوجود جاری ہے۔ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ زلزلے کے بعد اب تک 285 آفٹر شاکس آ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں مزید 5,775 عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ترکی کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے کہا کہ 13,000 سرچ اینڈ ریسکیو عملہ تعینات کیا گیا ہے اور متاثرہ علاقوں میں 41,000 خیمے، 1,000 بستر اور 3 لاکھ کمبل روانہ کیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ترکی میں 1999 میں مہلک ترین زلزلہ آیا تھا، جس میں 17,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شام کی حکومت اور ریسکیو سروس کے مطابق 11 سال سے جنگ سے متاثرہ ملک میں اب تک 2,000 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوبی مشرقی ترکی میں قہرمان مرش کے شہر میں عینی شاہد زلزلے سے ہونے والی تباہی کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ایک صحافی نے کہا کہ ہمیں لگا کہ قیامت آ گئی ہے، ایسی صورتحال ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پیر کو آنے والے اس زلزلے سے صرف ترکی میں اب تک 16,000 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں بے تحاشا اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، اور WHO کے مطابق اس بدترین تباہی کے نتیجے میں 20,000 کے قریب اموات ہو سکتی ہے۔ اس زلزلے کے بعد یوکرین سے لے کر نیوزی لینڈ تک درجنوں ممالک نے اپنی امداد بھیجنے کا عزم ظاہر کیا ہے، لیکن شدید سرد ترین موسم اور جما دینے والی ٹھنڈ کی وجہ سے امدادی کام کافی سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ انتہائی سرد موسم ہونے کے باوجود بھی لوگ رات سڑک پر گزاری اور گرمی کے لیے آگ کے الاؤ روشن کیے ہیں۔ ایک رہائشی نے بتایا کہ میرا جاننے والا ایک خاندان ملبے تلے دبا ہوا ہے۔ صبح 11 بجے تک میری دوست فون کال کا جواب دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد سے اب کوئی رابطہ نہیں ہوا، وہ بھی ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ بہرحال ناظرین، ترکی ہو یا ملک شام، اس زلزلے کے بعد وہاں کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ممکن ہو جس طرح کہ WHO نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ لوگوں کو بچانے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے، لیکن وہاں کا سخت ترین موسم اور سرد برف باری کی وجہ سے متاثرین کو بچانے کا کام بھی کافی متاثر ہو رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہمیں کامنٹ میں بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔